الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ ایک بات کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ گزشتہ کل حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں مقدس ذوات قدسیہ خون عثمان کے قصاص کی خاطر آمنے سامنے ہوئے۔ آپ نے کل سنا تھا حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چاہتے تھے کہ خون کا بدلہ لینا چاہیے، مگر حالات ایسے تھے کہ کوئی خونی مل جائے تو سزا دی جائے، مگر چونکہ یہودیوں کے فتنے کے بارے میں آپ نے سنا، جو سبائی فرقہ وجود میں آیا، پھر اس نے شیعت کو جنم دے دیا۔ تو میں نے بتایا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں آپ نے جب خون عثمان کا قصاص لینے کی بات کی تو اس میں تقریباً 10,000 لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیے تھے کہ ہم نے عثمان کو قتل کیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ سارے لوگ یا تو خارجی تھے یا وہ یہودی ٹولے کے جو لوگ تھے معاذ اللہ خبیث، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا ظاہراً اور اسلام میں ایک فتنہ پیدا کر دیا تھا۔ تو ان لوگوں نے 10,000 لوگوں نے ہاتھ بلند کیے، شور مچانے لگے کہ ہم نے قتل کیا ہے، ہمیں قتل کرو، ہمیں قتل کرو۔ تو اگر ظاہر بات ہے اتنے لوگوں کو اگر قتل کر دیا جاتا تو امت میں بہت بڑا فتنہ ہو جاتا اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا پھر۔ تو بہرحال امیر معاویہ کا اصرار بڑھتا گیا کہ آپ بدلہ لیں، قصاص لیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہ پوزیشن ان کی نہیں تھی، قاتل ڈھونڈیں کیسے، کس کو تلاش کریں۔ ان کا اصرار بڑھتا چلا گیا، اور نہ صرف یہ کہ اس معاملے میں حضرت امیر معاویہ تنہا نہیں تھے، ان کا زور جو بڑھا زیادہ کہ بھئی قصاص لیا جائے، تو ان کا قصاص لینے کا جو اصرار تھا، تقاضا تھا بار بار، اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ بنو امیہ جو قبیلہ تھا، بہت بڑا قبیلہ ہے،
اس قبیلے کا پریشر حضرت امیر معاویہ پر ہوتا تھا کہ بھئی آپ مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ گورنر ہیں، آپ ملک شام کے حاکم ہیں۔ اب خاندان کا پریشر، عثمان غنی اسی خاندان سے تھے، تو ان کا مطالبہ بڑھتا گیا۔ تو اس مطالبے میں حضرت امیر معاویہ تنہا نہیں تھے، بلکہ اس مطالبے میں حضرت ماں عائشہ صدیقہ بھی تھی، حضرت ابو طلحہ بھی تھے، عبداللہ ابن زبیر بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مطالبہ ہوا، اور جب ادھر سے یہی معاملہ جو حضرت علی کا جو بتایا میں نے کہ وہ بدلہ لینے یا قصاص لینے کی پوزیشن اس وقت نہیں تھی، اسی وجہ سے حضرت ماں عائشہ صدیقہ اور حضرت مولا علی کے درمیان بھی ایک جنگ ہوئی ہے۔ اس جنگ کا نام ہے جنگ جمل۔ اس جنگ میں جو جنگ ہوئی اس جنگ کا نام ہے جنگ جمل۔ وہ ایک الگ ہسٹری ہے، انشاءاللہ کبھی اللہ توفیق دے گا تو ہم اس پر کھل کے گفتگو کریں گے۔ ابھی جو بات مجھے بتانی ہے کہ ان کے ساتھ جنگ جمل ہوئی، پھر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جنگ صفین ہوئی۔ اس جنگ کے بعد صلح کی بات آئی کہ بھئی یہ آپس کا ٹکراؤ زیادہ ہو گیا، مل جل کر کچھ شرائط تم مان لے، کچھ شرائط ہم مان لیتے ہیں، اس طریقے سے کچھ بیچ کا راستہ نکلے تاکہ آپس کا خون خرابہ بند ہو جائے، اور خارجیوں کو اور صبائیوں کو جو موقع مل گیا ہے اس موقع کو ختم کر دیا جائے۔ فتنہ انگیز لوگ ہیں، تو جو صلح ہونے والی تھی اس صلح میں جس کو ثالث اور حکم بنایا گیا، تو کل غلطی سے نام میں نے دوسرا بول دیا۔ مجھے جو بتانا تھا وہ یہی تھا کہ میں نے کل غلطی سے حضرت سعد ابن ابی وقاص کا نام بولا، اور اسے بار بار ریپیٹ بھی کرتا گیا، میں ذہن کو کھٹکتا بھی تھا، مگر دوسرا جو صحیح نام تھا وہ ذہن میں آ نہیں پا رہا تھا، یعنی میں خود کنفیوز ہو گیا تھا، اس لیے کل والا جو نام تھا، خالی نام، بات غلط نہیں ہے، نام حضرت سعد ابن ابی وقاص نہیں تھے بلکہ حضرت عمرو ابن عاص تھے، صحابی رسول ہیں۔ یہ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے تھے، یعنی وہ ان کے نمائندے بن کے آئے، اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جس کو اپنا نمائندہ بنایا تھا وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اب انہوں نے اپنا نمائندہ بھیجا، انہوں نے اپنا نمائندہ بھیجا، تو یہ جو خارجی تھے نا، یہ سبائی عبداللہ بن سبا یہودی کی ٹولی کے لوگ، انہوں نے دیکھا کہ اب مسلمانوں میں صلح ہوگی، ان کو اچھا نہیں لگا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ تباہ ہو جائیں، یہ لڑ کے ہی مر جائیں۔ انہوں نے شور ہنگامہ کرنا شروع کر دیا، اور معاذ اللہ جیسا کہ کل میں نے بتایا ان بدبختوں نے حضرت علی المرتضیٰ پر کفر کا حکم تک لگا دیا، معاذ اللہ۔ قرآن کی مخالفت تم کر رہے ہو، توبہ کرنی پڑے گی اور رجوع کرنا پڑے گا۔ اب ان ظالموں کو حضرت مولا علی سے زیادہ قرآن کا علم تھا، ان ظالموں کو مولا علی سے زیادہ دین کا علم تھا۔ مولا علی کا علم، سبحان اللہ، سرکار نے جن کے بارے میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور اس علم کے شہر کا دروازہ علی ہے۔ جن کی شان اتنی بڑی ہو وہ قرآن نہ سمجھے، اور یہ بدبخت کہتے ہیں کہ تم نے قرآن کی مخالفت کر ڈالی۔ ان الحکم الا للہ قرآن کا فرمان ہے، اور تم نے حکم ان کو بنا دیا اور انہوں نے ان کو بنا دیا، ہم یہ نہیں کریں گے۔ بہرحال معاذ اللہ انہوں نے اپنی طرف سے جو کچھ بکواس کرنی تھی وہ کر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہوا، کرم بھی ہوا، جب امیر معاویہ اور ان کے بیچ میں صلح ہو گئی۔ صلح ہونے کے بعد پھر ایک جنگ اور ہوئی حضرت علی کے ساتھ، وہ جنگ تھی جنگ نہروان، اس کا نام ہے جنگ نہروان۔ وہ جنگ نہروان میں حضرت مولا علی کے لشکر کے سامنے یہ سارے کے سارے خارجی تھے، جتنے سبائی فتنہ اٹھا تھا نا وہ خارجی تھے،
ان کے ساتھ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بڑی زبردست جنگ لڑی ہے، اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ اکبر، ان کے تقریباً 5000 کی فوج تھی خارجیوں کی، 5000 کی فوج میں سے صرف 10 آدمی زندہ بچے تھے، اور امیر معاویہ کے حضرت علی المرتضیٰ کے لشکر سے صرف 10 آدمی شہید ہوئے تھے۔ اس طریقے سے ان کا تو بہرحال خاتمہ ہو گیا تھا۔ وہ بھی ایک مکمل تاریخ ہے، حدیثوں میں اس کی پیشن گوئیاں بھی آئی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرا علی ایک مرتبہ ایسا ہوگا کہ ایسی قوم سے لڑے گا۔ بہرحال جنگ نہروان ہوئی اور اس میں خارجیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ملک شام میں حاکم رہے۔ حضرت مولا علی کے بعد امام حسن مجتبی خلیفۃ المسلمین بنے۔ خلافت راشدہ میں نے کل بھی بتایا تھا، خلافت راشدہ حضرت امام حسن تک ہے۔ امام حسن مجتبی نے 6 مہینے تک خلافت کے معاملات کو سنبھالا، اور اس کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے صلح کر لی۔ جب انہوں نے صلح کر لی تو خارجی نہروان کی جنگ میں ختم تو ہو گئے، مگر خارجی ذہنیت رکھنے والے لوگ تھے اور آج بھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ خارجی ذہن رکھنے والے ختم ہو گئے، خارجی ذہن رکھنے والے لوگ آج بھی ہیں جو اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں، حسن و حسین یا دیگر اہل بیت اطہار کے بارے میں ان کے دلوں میں بغض ہے۔ یہ خارجیت کا ذہن اگر کہیں آپ کو دیکھنا ہے تو دیوبندی تبلیغی جماعت میں یہ ذہنیت آج بھی پائی جاتی ہے، اور کوئی اگر مجھ سے ثبوت مانگنا چاہے تو میں اس کا ثبوت دینے کے لیے بھی تیار ہوں، کیونکہ ان کی کتابیں آپ دیکھیں۔ رشید ابن رشید ایک کتاب کبھی چھپی تھی پاکستان سے، اب جس نے لکھا تھا وہ بدبخت تو ظاہراً مکمل طور پر اس نے معاذ اللہ 100,000 بار معاذ اللہ جگہ جگہ پر یزید کو امیر المومنین لکھا ہے، اس خبیث نے حضرت امام حسین کو باغی لکھا ہے، اور مکمل تاریخ کو توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے، اور وہ کتاب چھپنے والی تھی اس سے پہلے دارالعلوم دیوبند کے علماء نے اس کتاب پر باقاعدہ طور پر اپنا اظہار خیال پیش کیا، وہ بھی کتاب میں چھپا، اور اظہار خیال میں دارالعلوم دیوبند کے مدرسین نے بلکہ وہاں کے مفتی نے یہ لکھا کہ کربلا کی صحیح تاریخ اب سامنے آئی۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ خارجی ذہن ہے نا، اگر خارجی ذہن نہ ہوتا تو اس بدبخت عباسی پر کفر کا فتویٰ لگا دیتا، یہ گستاخ اہل بیت ہے، مگر ان ظالموں نے ان پر فتویٰ تو کیا لگاتے، اس کی کتاب پر مقدمہ لکھ دیا، اظہار خیال لکھ دیا۔ بہرحال مجھے بتانا یہ ہے کہ خارجیت جو باقاعدہ ایک جماعت تھی، ایک تحریک تھی، ایک فرقہ تھا، وہ تو ختم ہو گیا، مگر ذہنیت باقی ہے، اس زمانے میں بھی تھی۔ حضرت امام حسن مجتبی نے جب سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی، یہ دور وہ تھا کہ حضرت امام حسن مجتبی کی فوج میں تقریباً 40,000 افراد شامل تھے، ان کے ایک اشارے پر جان لینے بھی تیار تھے، جان دینے بھی تیار تھے۔ ایسے موقع پر امام حسن مجتبی نے امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی۔ جب ان کی صلح ہو گئی تو صلح ہونے کے بعد یہ خارجی ذہن رکھنے والے انہوں نے حضرت امام حسن مجتبی کو ایک بدبخت نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا، یا عار المسلمین، یعنی اے مسلمانوں کو رسوا کرنے والے، ذلیل کرنے والے۔ مطلب یہ کہ ہم تو جنگ کے لیے تیار تھے امیر معاویہ کے ساتھ، مگر تم نے ان کے ساتھ صلح کر کے مسلمانوں کو ذلیل کر دیا ہے، رسوا کر دیا ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبی نے
جب یہ جملہ سنا کہ مجھے یہ کہہ رہا ہے یا عار المسلمین، اے مسلمانوں کو رسوا اور ذلیل کرنے والے، تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے فوراً کہا تھا آر نار سے بہتر ہے، آر نار سے بہتر ہے۔ مانا ممکن ہے کہ مسلمانوں کو شرمندگی ہوئی ہو میری وجہ سے، مگر اگر میں یہ صلح نہ کرتا تو مسلمان آپس میں لڑتے ہی رہتے اور نتیجہ جہنم ہوتا، تو نار بہتر ہے، وہ آر بہتر ہے آگ سے۔ آپ نے فرمایا کہ تو مجھے مسلمانوں کو شرمندہ کرنے والا کہتا ہے، میں نے مسلمانوں کو ذلیل اور شرمندہ نہیں کیا، مسلمانوں کی جان اور مال کو بچا لیا ہے۔ بھئی مسلمانوں کی جانیں ضائع ہو جاتی، اس صلح کی وجہ سے میں نے مسلمانوں کی جانیں بچا لی ہیں۔ اور حضور نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرا بیٹا 2 مسلمان گروہ میں صلح کرا دے گا، وہ بات 30 سال کے بعد پوری ہو گئی۔ بہرحال حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں اور عاشق رسول ہیں۔ انہوں نے امام حسن کے صلح کے بعد 20 سال حکومت فرمائی۔ 20 سال حکومت فرمانے کے بعد جب ان کا دور اخیر تھا، میں یہ بھی بتا دوں آپ کو، کل بھی بتایا، آج پھر اس کے ریپیٹ کرتا ہوں، خلافت راشدہ امام حسن تک تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے خلیفہ نہ تھے جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور امام حسن تھے، ویسے خلیفہ نہیں تھے۔ امام حسن کے بعد جو حکومت امیر معاویہ نے چلائی وہ منہج رسول اللہ پر یا منہج نبوت نہیں تھی، بلکہ باقاعدہ طور پر وہ سلطنت تھی، وہ بادشاہت تھی، مگر وہ سلطنت بھی اسلامی تھی، وہ غیر اسلامی سلطنت نہیں تھی۔ یہ بات الگ ہے کہ خلافت نہیں تھی، بادشاہت تھی، سلطنت تھی، مگر اسلامی تھی۔ امام حسن تک جو معاملہ چلا ہے، یہ 4 خلفاء اور 5ویں امام حسن مجتبیٰ، تو وہ بادشاہت نہیں تھی، مصطفیٰ کی خلافت تھی، سرکار کی خلافت تھی وہ باقاعدہ طور پر۔ تو بہرحال خلافت وہاں ختم ہو گئی، اب یہاں سے اسلامی حکومت اور سلطنت کا دور شروع ہوا۔ تو 20 سال تک آپ نے حکومت فرمائی امام حسن سے صلح کے بعد۔ پوری دنیا اسلامی کے آپ اکیلے بادشاہ رہے، مگر دبدبہ تھا، پریشر خوب زیادہ تھا، جلال تھا، پوری حکومت پر کنٹرول بہت غضب کا تھا، ایسا کنٹرول تھا کہ پھر کسی خارجی فتنے کو بھی اور کسی شیعہ فتنے کو بھی سر ابھارنے کی طاقت نہیں ہوئی۔ 20 سال مکمل پورے تم تراک کے ساتھ آپ نے حکومت چلائی۔ یہ 20 سال اب مکمل ہونے والے تھے، اس سے کچھ عرصہ پہلے حضرت امیر معاویہ بیمار ہو گئے، انہیں فالج کا اثر ہوا، فالج لقبہ جس کو کہتے ہیں، اس بیماری میں مبتلا ہوئے اور صاحب فراش ہو گئے، بستر پر آ گئے۔ جب بستر پر آ گئے تو ان کا بیٹا تھا یزید۔ اب اس نے دیکھا کہ میرے ابا اب صحت مند نہیں ہو سکتے، اب ظاہر بات ہے اس کے بھی یار دوست بھی تھے، عقیدت مند چاہنے والے۔ یہ اپنے ابا کے پاس گیا اور جا کر کے کہا کہ ابا جان، آپ کے بعد حکومت کس کی، خلیفہ کون ہوگا؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، بیٹا میرے بعد تو ہی ہوگا، مگر یاد رکھ کب تک؟ جب تک حسین چاہیں۔ یہ امیر معاویہ نے فرمایا، اگر تو یہ سنے کہ امام حسین نے مدینہ میں یا مکہ میں خلافت کا اعلان کر دیا ہے تو میں تجھے وصیت کرتا ہوں اپنی حکومت چھوڑ دینا، حسین کی بیعت کر لینا۔ یہ امیر معاویہ کا فرمان تھا، اور اگر وہ خاموش رہیں تو حکومت تو ہی چلانا، مگر سن، جب تک حسین کو نہ کھلاؤ تم نہ کھانا، جب تک انہیں نہ پہناؤ تب تک خود نہ پہننا، حتیٰ کہ
ان کے وظائف جو میں نے مقرر کر رکھے ہیں، اپنی فوج کی تنخواہ مت دینا، اس سے پہلے حسین کا وظیفہ پہنچا دینا۔ آپ نے اتنی تاکید فرمائی۔ اور یہاں جو کنفیوژن ہوتا ہے آدمی کو وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے، یہ محرم میں بہت میسیج گھومتے ہیں اس لیے میں پھر اس کو بتا دوں کہ امیر معاویہ کو کیا حق پہنچتا تھا کہ وہ یزید کو اپنا جانشین بنائے؟ یہ انہوں نے ناجائز کام کر دیا یا شریعت کے خلاف کام کر دیا۔ تو کل کا ایک جملہ میں نے ریپیٹ کر کر کے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، وہ یہ کہ باپ کی جگہ پر بیٹے کو بٹھانا اگر ناجائز ہوتا تو حضرت مولا علی سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ حضور آپ کے بعد ہم آپ کے بیٹے امام حسن کی بیعت کر لیں؟ تو حضرت مولا علی نے فرمایا تھا میں اس پر کچھ نہیں کہتا، نہ منع کرتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں۔ علماء فرماتے اگر یہ کام ناجائز ہوتا تو حضرت مولا علی یہ نہیں کہتے کہ میں تمہیں منع بھی نہ کروں اور حکم بھی نہ دوں، بلکہ سیدھا لوگوں کو ڈانٹ دیتے اور کہتے کہ یہ کیا تم کر رہے ہو، ایک ناجائز کام مجھ سے کروانا چاہتے ہو، میں اپنے بیٹے کو اپنی جگہ مقرر کر دوں اور تمہیں ان کی بیعت لینے کا حکم دے دوں؟ یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، فوراً فرما دیتے، منع کر دیتے۔ مگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ میں حسن کی بیعت کا تمہیں حکم بھی نہیں دیتا اور ان کی بیعت کرنے سے تمہیں منع بھی نہیں کرتا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کو اپنا جانشین بنانا ناجائز نہیں ہے۔ تو امیر معاویہ نے یزید کو جو اپنا قائم مقام بنایا، ولی عہد بنایا، تو یہ کام شرعی اعتبار سے ناجائز اور حرام نہیں تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کھٹکتی ہے کہ دنیا بھر میں مشہور ہے کہ یزید بدبخت آدمی تھا، بد عمل تھا، بد کردار تھا۔ پھر امیر معاویہ نے اتنی بڑی حکومت کی باغ ڈور آوارہ اور بد چلن بیٹے کے ہاتھ میں دی کیوں؟ ایک سوال ہے جو شیعوں کی طرف سے بہت شدت کے ساتھ پھیلایا جاتا ہے، اور اس میسیج میں بہت سارے ہمارے سنی بھی گرفتار ہو جاتے ہیں، اور گرفتار ہو کر کم سے کم ان کے ذہن میں شک تو پیدا ہو ہی جاتا ہے کہ یار امیر معاویہ نے غلطی کی۔ یاد رکھیں ہم سنی ہیں، شیعہ نہیں۔ کون ہیں ہم؟ سنی ہے، شیعہ نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں یہ تو آج بھی ہوتا ہے، اتنا گیا گزرا زمانہ ہے یہ آج کا کہ کوئی گناہ ہوگا ایسا جو آج دنیا میں نہ ہوتا ہو۔ اتنا بھیانک دور آ گیا ہے کہ حالات کو دیکھ کے لگتا ہے کہ بس قیامت آ گئی۔ اتنا تاریک دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو آج دنیا میں عام نہ ہو۔ ایسے گئے گزرے دور میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے کی برائیاں باپ کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، بیٹا کتنا بد چلن ہے ساری سوسائٹی جانتی ہے، مگر بیٹا باپ کے سامنے نیک ہی بن کے آتا ہے۔ باپ تو یہی سمجھتا ہے میرا بیٹا ٹھیک ٹھاک ہے، باپ کہتا ہے بیٹا نماز کو چل تو دوڑ پڑا، باپ سمجھتا ہے میرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے۔ تو وہ زمانہ تو بہت اچھا تھا نا، خیر القرون، آقا نے فرمایا قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اور پھر میرے بعد کا زمانہ بہتر ہے، اور پھر اس کے بعد کا زمانہ بہتر ہے۔ حضور نے اس زمانے کو بہترین زمانہ قرار دیا۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیٹا یزید تھا، یا تو اس وقت وہ بگڑا ہوا نہیں تھا، یا اگر بگڑا ہوا تھا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بگاڑ سے ناواقف تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنا بگڑا ہوا ہے۔ ان کے سامنے بڑا نیک بن کے آتا، نمازوں کی پابندی کرتا، دین کی باتیں کرتا، اسلام کی باتیں کرتا، قرآن کی باتیں کرتا، تو حضرت امیر معاویہ سمجھتے تھے کہ یہ تو بڑا نیک بچہ ہے۔ تو امام حسین کے مطالبے تک یا ان کے اعلان تک وقتی طور پر تجھے بناتا ہوں، اگر وہ مانگ لیں تو دے دینا، ان کا حق ہے، یا اگر وہ اعلان کر دیں تو خود سیلنڈر ہو جانا، اپنی حکومت چھوڑ دینا، حسین کی بیعت کر لینا۔ اب اتنی صاف باتیں امام حضرت امیر معاویہ نے بیان فرما دی، مگر
یا تو امیر معاویہ اس کی بد کرداری سے ناواقف تھے، یا پھر اس وقت تک اس کی بد چلنی بد کرداری تشت از بام نہیں ہوئی تھی، اس کا چرچا نہیں ہوا تھا، وہ چھپ چھپ کے کرتا ہوگا۔ امیر معاویہ نے اس بندے کو بہتر سمجھ کر وقتی طور پر بنایا، تو یہ کام انہوں نے کوئی ناجائز شریعت کے خلاف نہیں کیا۔ اچھا، اسے ولی عہد بنانے کی ایک اور بھی وجہ ہے، وہ اور وجہ یہ ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ ایک جانی مانی شخصیت ہے اسلام کی، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو یہ مشورہ دیا تھا، اور انہوں نے اس طریقے سے انہیں مشورہ دیا کہ حضرت جب آپ اور حضرت مولا علی اور یہ اس زمانے میں جب ایسے حالات پیدا ہوئے، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کا انتقال ہو گیا تو ابھی تو حضرت ادھر تو جب اس زمانے میں حضرت مولا علی تھے جو سنبھال سکتے تھے، ادھر آپ تھے، مگر اب تو پوری دنیا اسلام کے آپ اکیلے بادشاہ ہیں، آپ کے انتقال ہوتے ہی اگر یہ جگہ خالی رہ گئی تو پتہ نہیں امت کا کیا سے کیا ہو جائے گا، اس لیے آپ ابھی اور اسی وقت کسی کو اپنی قائم مقام اپنی جگہ پر مقرر کر دے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سیٹ خالی نہیں ہے، کوئی تو ہے۔ یہ انہوں نے ایک معقول مشورہ دیا تھا، ظاہر بات ہے جو سیاسی ذہن رکھتے ہیں وہ اس بات کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو اپنے قائم مقام بنا دیا، اور پھر حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ عاشق رسول تھے۔ امیر معاویہ کے انتقال سے پہلے آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ تبرکات ہیں، ان تبرکات کو میرے کفن میں رکھ دینا، مجھے ان تبرکات کی برکت سے امید ہے کہ اللہ میری بخشش فرما دے گا۔ ایسے عاشق تھے وہ۔ تبرکات کیا تھے؟ حضور کا ایک کرتا ان کے پاس تھا، حضور کی تہبند لنگی جس کو آپ کہیں وہ ان کے پاس ایک تھا، حضور کے ناخون کی قطرن ان کے پاس تھی، حضور کے موئے مبارکہ ان کے پاس تھے، بال مبارک۔ اور آپ کو بتا دوں یہ خوش نصیب وہ شخص ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کیا تھا، قضا عمرہ صلح حدیبیہ کے بعد، جو صلح حدیبیہ میں عمرہ نہ کر سکے تھے، بعد میں حالات سازگار ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمرے کی قضا ادا کرنے کے لیے پہنچے تھے، اور طواف کعبہ سے فارغ ہوئے، صفا مروہ کی صحیح ہوئی، تو سرکار نے جو بال اپنے کاٹے تھے نا، واجب ہے یہ، سرکار نے جب اپنے بال کٹوائے تھے تو کاٹنے والا کوئی اور نہیں امیر معاویہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے خود اپنے ہاتھوں سے میرے آقا کے مقدس سر کے مقدس بالوں کو کاٹا تھا۔ اب ظاہر بات ہے ایک دو موئے مبارک نہیں ہوں گے، ظاہر بات ہے حضور کے اپنے ہاتھوں سے جب قینچی سے بال کاٹے تھے تو وہ تقسیم تو ہوئے، مگر جس نے کاٹے تھے وہ چھوڑے گا؟ انہوں نے زیادہ رکھ لیے، تو وہ کہتے ہیں حضور کے موئے مبارک بھی میرے پاس ہیں، سرکار کے ناخون جب تراشے تھے حضور نے ناخون، تو وہ ناخون میں نے سنبھال کے آج تک رکھے ہیں، وہ میرے پاس ہے، حضور کا کرتا مبارکہ بھی ہے، تو مجھے کفن پہنانے سے پہلے میرے حضور کا کرتا پہنا دینا۔ سبحان اللہ۔ سرکار کی لنگی کو میرے کفن میں ایک چادر کی جگہ رکھ دینا، جیسے چادر ہوتی ہے میت پر جو لپیٹی جاتی ہے ایسی لپیٹ دینا، اور پھر فرمایا کفن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک رکھ دینا، اور حضور کے ایک روایت میں تو آیا ہے حضور کے ناخون کو میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ اللہ اکبر، ایسے عاشق تھے وہ، میرا منہ کھول کے میری زبان پہ رکھ دینا حضور کے ناخون پاک، بس انہی تبرکات سے امید ہے کہ اللہ میری بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ، ایسے عاشق رسول تھے۔ بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، اور یزید تخت پر بیٹھا۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد اس نے پہلے تو شامیوں کو اپنی بیعت کروائی، پھر مختلف علاقوں میں پیغامات بھیجے، اور اس کی نظر جو سب سے زیادہ ٹکی ہوئی تھی نا
وہ تقریباً 4 یا 5 افراد. وہ کون کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین ابن علی. یہ وہ افراد تھے، وہ جانتا تھا کہ سارے دنیا کے مسلمانوں کی نظر ان پر ٹکی ہوئی ہے، اور ان میں بھی خاص طور سے امام حسین، کیونکہ یہ تو چشم و چراغ خاندان نبوت ہے. باقی جو لوگ ہیں یہ جلیل القدر صحابہ کے بیٹے ہیں، مگر یہ تو مصطفیٰ کے نواسے ہیں، سرکار کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، اور ظاہر بات ہے خلافت حق ہی ان کا ہے. اگر یہ اعلان کر دیں گے تو میری طرف تو کوئی جھانکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. اس نے پہلی فرصت میں یہ سوچا کہ ان سے بیعت لی جائے، اور خاص طور سے امام حسین سے بیعت لی جائے. بہرحال اس نے اپنا نمائندہ مدینہ بھی بھیجا، دیگر علاقوں میں بھیجا، کافی لوگوں نے بیعتیں بھی اس کی کر ڈالی. مگر مدینہ جب اس نے اپنا قاصد بھیجا تو وہاں کے جو گورنر تھے انہوں نے ان کو بلاوا بھیجا. اس کی تفصیلات اب بار بار ہر سال میں سمجھتا ہوں سنتے ہی رہتے ہیں کیسا کیا ہوا، اور میں سمجھتا ہوں تقریباً یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوگی، ہے نا بھائی، ذہن میں ہے نا. ہر سال یہ چلتا ہی رہتا ہے. کتنا عرصہ بیت گیا، 1400 سال سے ہر محرم میں یہ سنتے ہیں، سناتے ہیں. ہم نہیں تھے تب بھی سنایا جا رہا تھا، ہم نہیں ہوں گے تب بھی سنایا جاتا رہے گا. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آج بھی بعض لوگوں کو کربلا والوں کا ذکر اچھا نہیں لگتا، ایسا ہے نا. ان کا چرچا ہو، ان کے نام کی سبیل لگے، شربت پلائیں، ان کے نام کی نیازیں ہوں، لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. یار کیا بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، کیا بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. یاد رکھیے گا، اگر کربلا بار بار نہ سنایا جائے تو دنیا میں یزیدیت چھا جائے گی. یہ کربلا کا ذکر ہی ہے جو مسلمانوں کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہے. مسلمانوں میں جو دینی غیرت ہے یہ کربلا ہی کا صدقہ ہے. کربلا تو ہم سناتے رہیں گے. کب تک سنائیں گے؟ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. چاہے نجدیوں کو برا لگے، خارجیوں کو برا لگے، لگتا رہے. ہاں، برسوں سے خارجی تو کبھی چاہتا ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کا ذکر ہو، وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ ان کا چرچا ہو، وہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کا ذکر مٹ جائے. مگر امام احمد رضا نے کہا تھا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. ان کا چرچا انشاءاللہ ہوتا رہے گا اور ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ مطالبہ ہوتا رہا، انہوں نے انکار کر دیا. مگر حیرت انگیز بات یہاں یہ ہے کہ اس نے بیعت مانگی کہ یزید کی بیعت کر لی جائے. عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کرنے سے انکار تو کر دیا، مگر ان میں سے کسی نے بھی، یا خاص طور سے امام حسین نے بھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا. تاریخ پڑھ ڈالیں آپ. انہوں نے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا کہ اب یزید نہیں میں خلیفہ ہوں. انہوں نے دعویٰ کبھی ظاہر ہی نہیں کیا کہ میں دعوے دار ہوں. حقدار تھے، اس میں کوئی شک نہیں، حق انہی کا تھا، مگر حسین نے خلافت کا کبھی دعویٰ نہیں کیا. یہ بدبخت عباسی نے رسید ابن رشید میں یہی لکھا ہے. وہ کہتا وہ تو خلافت کی لالچ میں کربلا گئے. ابے بے وقوف، انہیں کربلا جانے کی ضرورت نہیں تھی خلافت کے لیے. وہ تو جہاں کھڑے ہو جاتے وہیں تخت بچ جاتا، جہاں کھڑے ہو جاتے وہی بادشاہت کا محل بن جاتا. ان کے لیے کہیں جانے اور کہیں آنے کی ضرورت نہیں تھی. ان کے دل میں کوئی لالچ تھا؟ معاذ اللہ، وہ تخت پر نہ بھی ہو تو بادشاہ ہے. ہاں، وہ تخت پر نہ بھی ہو تب بھی بادشاہ ہے. سیدنا غریب نواز نے کیا کہا؟ دنیا جانتی ہے یار، دنیا جانتی ہے. تخت پر یزید بیٹھا تھا، تاج یزید کے پاس تھا.
فوج یزید کے ساتھ تھی، خزانہ یزید کے ساتھ تھا، اسلحہ یزید کے پاس تھا، دنیا یہ سمجھتی ہے جو تخت پر بیٹھے وہ بادشاہ ہے، مگر میرا غریب نواز کہتا ہے کہ تخت پر یزید تھا مگر بادشاہ حسین تھا۔ کیا فرماتے ہیں؟ اور تھا نہیں کہا، بود نہیں کہتے، است کہتے ہیں۔ ہاں، شاہ است حسین، کیا کہتے ہیں غریب نواز؟ شاہ است حسین، بادشاہ ہے سبحان اللہ، شاہ است حسین بادشاہ دین پناہ، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ سبحان اللہ، تخت و تاج دنیا ادھر دیکھ رہی ہے، وہ تخت کا مالک ہو گیا تو بادشاہ ہو گیا۔ ابھی بادشاہ وہ کیا خاک ہو گیا؟ وہ تو دنیا کے مستریوں کا بنایا ہوا تخت تھا جس پر وہ بیٹھا تھا۔ حسین تو آج بھی مومنوں کے دل پر راج کر رہا ہے اور صبح قیامت تک کرتا رہے گا۔ یہ حسین ایسا بادشاہ ہے جس کو بادشاہ کسی دنیا دار نے نہیں، اس کے پروردگار نے بنا دیا ہے۔ آج بھی ایمان والوں کا شہنشاہ میرا حسین ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ کربلا کا واقعہ بڑا خونی معرکہ لڑا گیا جس میں 72 نفوس قدسیہ، صرف 72 تھے، اور وہ بھی سب کے سب لڑنے والے نہیں تھے، اس میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچیاں بھی تھیں، بیمار بھی تھے۔ یہ نفوس قدسیہ، اس نے مطالبہ کیا کہ بیعت کر لیں، بیعت کر لیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس کا مطالبہ بڑھتا جا رہا ہے اور میں تو کبھی بھی اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ امام حسین جانتے تھے کہ امیر معاویہ اور ہیں، یزید اور ہیں۔ امیر معاویہ کی بیعت دونوں بھائیوں نے کر ڈالی، امام حسن نے صلح کی اور بیعت کی، تو ظاہر بات ہے امام حسین نے بھی بیعت کر ڈالی۔ حسن و حسین دونوں نے امیر معاویہ سے بیعت کی، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جب یزید تخت پر بیٹھا تو آپ نے فرمایا اس کی بیعت نہیں، کہ وہ بیعت کے قابل تھے تو ہم نے بیعت کی، میرے بھائی نے بھی بیعت کی، مگر یزید بیعت کے قابل نہیں ہے۔ تو بڑے بھائی نے تو پوری حکومت سونپ دی۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ جانتے تھے کہ امیر معاویہ عادل ہیں، سکہ ہیں، صحابی رسول ہیں، پابند صوم و صلات ہیں، اس لیے بیعت کے قابل ہیں۔ اور یزید کے ہاتھ پر بیعت حسین نے اس لیے نہیں کی کہ یہ فاسق و فاجر ہے، یہ اس کے ہاتھ پر بیعت ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ نے انکار کر دیا۔ بس اسی انکار کے نتیجے میں کربلا وجود میں آ گیا۔ یہ کربلا جو وجود میں آیا اسی انکار کے نتیجے میں آیا۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پورا ملک شام بیعت کر چکا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ غریب نواز کے اس جملے کی تائید بھلے زبان سے نہ کیا ہو مگر دل سے یزید بھی کرتا تھا۔ کون سی؟ شاہ است حسین، دل سے یزید بھی مانتا تھا۔ کیوں کہ جب پورا ملک شام اس کی بیعت کر چکا، بصرہ والے بیعت کر چکے، دیگر علاقوں کے لوگ بیعت کر چکے، تو آخر امام حسین کے اکیلے کی بیعت سے کیا ہو جاتا؟ بھئی آج بھی ہندوستان میں ووٹنگ ہوتی ہے، پورا ہندوستان کسی کو ووٹ کرے اور میں کہوں میں نہیں دوں گا، تو اس کا کیا بگڑے گا؟ بولو بھائی، کچھ بگڑے گا اس کا؟ پورے ہندوستان کی ووٹنگ اس کو ہو رہی ہے اور میں یہ کہوں کہ میں ووٹ نہیں کروں گا، میں اسے بادشاہ بنانا نہیں چاہتا، تو وہ جو بننے والا ہے وہ کہے گا تیرے ووٹ سے میرا کوئی فرق نہیں پڑتا، چل نکل یہاں سے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب تقریباً اسلامی دنیا کا اکثر حصہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر چکا، بیعت سے انکار حسین نے کیا، تو وہ ان کے پیچھے کیوں اتنا پڑ گیا کہ تمہیں بیعت کرنی پڑے گی، تمہیں بیعت کرنی پڑے گی، تمہیں بیعت کرنی پڑے گی؟ وہ جانتا تھا کہ ساری دنیا کی بیعت ایک طرف، حسین ابن علی کی بیعت ایک طرف۔ ساری دنیا کے لوگ بھی اگر ایک ترازو کے پلڑے میں بیٹھ جائے اور دوسری طرف میرا حسین بیٹھ گیا تو وہ پلڑا وزندار ہو جائے گا۔ وہ جانتا تھا، اس لیے اس نے کشمکش کی، فورس کیا، زور لگایا، زبردستی کی، مگر امام حسین نے جب نہ کہہ دیا تو پھر ہاں موت بھی نہ کرا سکی۔ موت بھی ان کی زبان سے جب نکلا نا کہ تو بیعت کے قابل ہی نہیں ہے،
تو پھر معاملہ یہاں تک آیا کہ کھانا بند، پانی بند، 72 لوگ مقابلے میں 22,000 کا لشکر کہ شاید ڈر جائیں گے تو اس نا کو ہاں میں بدل دیں گے، مگر وار حسین تیری عظمتوں کو سلام۔ لشکر جرار سامنے ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، بچے تڑپ رہے ہیں، مگر جب نہ کہہ دیا تو پھر اسے مرتے دم تک ہاں نہیں کہا۔ جل گیا خیمہ شبیر مگر دین پر آنچ نہیں آنے دی، مرحبا جرأت ابن حیدر، سر دیا بات نہیں جانے دی۔ یہ امام عالی مقام کی شان ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی بات انشاءاللہ کل سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔